السلام علیکم. شکیل اوان جرنلسٹ آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج سپورٹس کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑی خبر ہے. ہماری خواتین کی سو کوکیشن کی ٹیم جو ہے وہ گئی ہے ایران. وہاں پہ ایشین جو چیمپئن شپ تھی 22 ممالک کی ٹیمیں شرکت تھیں. اس میں وہ برونز میڈل لے کر آئی ہے، مطلب تیسرے نمبر پر رہی ہے. اور یہ بہت بڑی خبر ہے. جب میرے کبوتر بتایا میں کہ اس کو میں ٹائٹل بھی کروں گا. خواتین سپورٹس میں یہ بہت بڑا آج مارکا ہے اور میں اس پہ تمام کھلاڑیوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے جو آنر ہیں راجہ مارشل آرٹ کے، ان کی یہ ٹیم تھی شیحان راجہ خالد جنجوا، جو ان دنوں صحت کی خرابی کے باعث امریکہ میں اپنا علاج کروا رہے ہیں. انتھک محنتی آدمی ہیں، اسپورٹس لور ہیں، اور انہوں نے واقعی میں کہتا ہوں کہ اگر اس دور میں کوئی جہاد کر رہا ہے سپورٹس کے لیے تو وہ راجہ خالد ہے. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا اور جس طرح یہ محنت کرتے ہیں 100 مخالفتوں کے باوجود بھی یہ اپنا علم لے کر چل رہے ہیں. ملک میں کھیلوں کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کو پروموٹ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے لیے ہی ایوارڈز ہونے چاہیے. ان خواتین کے لیے بھی، بچیوں کے لیے بھی، یہ لڑکیاں جو بچیاں گئی تھیں انہوں نے برونز میڈل حاصل کیا ایشیا کی سطح پر. 100 کیوکیشن کراٹے ٹورنامنٹ تھا ایران میں، اور ان کے اعزاز میں 22 ستمبر کو راجہ مارشل آرٹ سیوک سینٹر بیریئر ٹاؤن میں بھی ایک تقریب رکھی جا رہی ہے. اگرچہ راجہ خالد نہیں ہوں گے لیکن ان کی ٹیم کے اعزاز میں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. ہم اگر خواتین سپورٹس میں اگر میڈل لانے والوں کی حوصلہ افزائی کریں گے تو ملک ہمیشہ کھیلوں میں اپنا نام پیدا کرے گا. آج جب کبوتر نے مجھے بتایا کہ عمر ایوب صاحب نے ایک بڑا سیف ہینڈ کھیلا، بڑا اچھا لگا مجھے سیف ہینڈ. وہ یہ کھیلا کہ انہوں نے کہا کہ جیملز کی وجہ سے اس روز ہمارا علی امین گنڈاپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا سے رابطہ نہ ہو سکا. انہوں نے جیمر آڑے آیا اور انہوں نے ان سے نہ رابطہ ہونے کی وجہ جیمر بتائی ہے. آپ سمجھدار ہیں، آگے آپ سمجھدار ہیں، میں اب کیا کہوں. آج کبوتر نے مجھے بتایا کہ رکن قومی اسمبلی راولپنڈی سے دبنگ تقریر کرتے ہیں اور بعض اوقات تو جذبات میں بہت آگے بھی نکل جاتے ہیں. حنیف عباسی صاحب نے اپنے ہی وزراء کی کلاس لے لی، ٹھیک کلاس لی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ کئی وزراء یہاں آتے ہیں، ماسوائے چند آتا، کچھ کے انہوں نے نام لیے کہ اور کچھ پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اور کچھ آتے ہیں تو یہاں آ کے انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو ہے باری ہے اور ہمیں سوالوں کا جواب دینا ہے. اور اس وقت وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت وہ جواب ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک بات کی ہے، پوائنٹ ٹھیک ہے، اور جو حق سچ کی بات ہے وہ کرنی چاہیے. اور اسپیکر کو بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس بات کا نوٹس لیں. حنیف باسی کا اپنے ہی وزراء پر برس پڑنا یہ بات اس دلیل کی ہے کہ حکومت کے وزراء میں کوئی جو امور پارلیمنٹ ہے ان چلانے میں سنجیدہ نہیں ہے. معاملات کو، بزنس کو وہ سنجیدہ نہیں لیتے. یہ معمولی بات نہیں ہے، لیکن اس پر ایکشن بھی وزیر اعظم کی طرف سے ہونا چاہیے تاکہ حنیف باسی کی بات ضائع نہ ہو جائے. کئی بات پتہ چلے سارے ہی حنیف باسی صاحب کے خلاف ہو گئے ہیں، یہ بھی ایک کٹا کھل جاتا ہے. تو آج جب میرے کبوتر نے بتایا کہ سردار ریاض صادق نے شیر افضل مروت سمیت، وہ عامر ڈوگر سمیت، شیخ وقاص، بہت سارے جو اس روز حدود میں پارلیمنٹ کے حدود سے گرفتار کیے گئے، ایک اچھا عملی تھا، اس پر آئی جی کو بلایا تھا. آج انہوں نے ایک ایکشن یہ لیا کہ چیف سارجنٹ آرمز جو ہوتے ہیں، جو سیکورٹی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان سمیت 4 اور اہلکاروں کو بھی معطل کر دیا کہ انہوں نے اس معاملے کو ٹیکل کیوں کیا، انہوں نے دیا اور اندر کس طرح آئے. پھر وہ اتنا بڑا ایکشن ہو رہا ہے اور پتہ نہیں کرا رہے آپ بیچ میں ان کو روکتے. کوئی آئین، آرٹیکل، کوئی دستور، کوئی کچھ شاید ہوتی ہے. تو لگتا ہے کہ سردار ریاض صادق صحیح ایکشن میں آنے والے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ اب پارلیمنٹ کی توقیر میں اضافہ ہوگا. پارلیمنٹ کی حدود سے کسی کو بھی اب گرفتار کرنا آسان نہ ہوگا. اچھی بات ہے، کیوں کہ 5 اہلکاروں کو معطل کر دینا، سسپینڈ کر دینا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کو پر انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. جو اچھا کام ہو اس پر ضرور کیا جانا چاہیے. آج اچھی چیز جو ایک اور ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پنجاب پولیس کے لیے 1 ارب روپے کی فوری گرانٹ جاری کر دی ہے، جسے بلٹ پروف جیکٹیں اور گاڑیاں اور دیگر سامان فوری طور پر لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے. پولیس کے پاس فنڈز نہیں تھے، بلکہ مجھے اس میچ کے دوران چند پولیس آفیسرز کے جو سینوں پہ لکھا تھا غازی،
اور کہ تو میں نے پوچھا یہ قاضی کیا، تو انہوں نے کہا جی 1 لاکھ روپے ہمیں ملنا ہے، ابھی تک ملا نہیں ہمیں، جو جن کو بلٹ لگی ہے اور جو ڈیورنگ ڈیوٹی ان کو غازی قرار دیا گیا ہے، لیکن ہمیں صرف زبانی خرچی ہوا ہے، لیکن ابھی ملا کچھ نہیں، تو ان کو بھی پیسے ملنے چاہیے، یہ اچھی بات ہے۔ حوصلہ افزائی پولیس کی کریں گے تو لا اینڈ آرڈر مینٹین ہوگا، لیکن بیچارے کریں تو کریں کیا، ان بیچاروں کو بھی تو ڈیوٹی نبھانی ہوتی ہے، جو کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ لیکن پنجاب پولیس کے لیے 1 ارب روپے کی گرانٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں تھوڑی گرانٹ ہے، اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ جب بھی پولیس والے میں ملتے ہیں تو وہ رونا روتے ہیں اپنے فنڈس کے نہ ہونے کا، تو اس لیے 1 ارب بہت تھوڑا ہے، یہ اس میں کم از کم 3 مرتبہ اضافہ کیا جائے، 4 سے 5 ارب روپیہ ہو، تاکہ پولیس سے پھر آپ رزلٹ بھی لے سکیں۔ پولیس کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ان کی گاڑیوں میں پیٹرول تک پورا نہیں، گاڑیاں سٹارٹ نہیں ہوتی، البتہ SHO DSP صاحبان کے AC ان کی عدم موجودگی میں بھی چلتے رہتے ہیں، اس کا آپ نوٹ کر لیں، پھر ان کے بل دیکھ لیں، وہ بھی آپ اس پہ بھی میں خود بھی اپنے گربانوں میں جاگنا ہوگا کہ اگر ہم مرات اگر گورنمنٹ کی سطح پر لے رہے ہیں تو ہم ڈیلیور جو کر رہے ہیں اس میں قومی بچت کو بھی سامنے رکھیں، کیونکہ ہم قومی بچت کو بعد میں لاتے ہیں اجتماعی بچت کی طرف۔ اگر یہی AC وہ اپنے گھروں میں بھی اسی طرح اگر لگا چھوڑ کے جاتے ہیں تو پھر ان کا حق ہے کہ وہ اپنے آفسز کا بھی AC اسی طرح ہی کھلا چھوڑے۔ حیدر علی جو مجھے جب بتایا کبوتر تو بڑا افسوس ہوا کہ حیدر علی جو ہے وہ جب اسپیشل اولمپکس میں پیرس سے ایک برانز میڈل لے کے پاکستان آیا تو استقبال کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا ایئرپورٹ پر، اور بعد میں بھاگے بھاگے اسپورٹ بورڈ کے کچھ افسر، سیکورٹی افسر 2-3 وہ جو پہنچے، اور رانا مشہور صاحب نے اپنے دفتر بلا کے کیریڈور میں انہیں پھول پیش کیے۔ ارشد ندیم کا تمغہ حیدر علی سے بڑا تھا یا حیدر علی کا تمغہ ارشد ندیم سے بڑا تھا، فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹس کیجیے گا۔ اگر آپ کو میری بات، خبر، تبصرات، تجزیہ ٹھیک صحیح لگے تو ضرور چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح کہتا ہوں، کہتا رہوں گا، جہاں آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھتے ہیں، ارد گرد موجود مستحقین کا بھی خیال رکھیے۔ کوشش کیجیے کہ کوئی آپ کی شکایت اللہ سے نہ لگا دے۔ کل انشاءاللہ ایک اچھی سٹوری پر میں کام کر رہا ہوں، کبوتر کے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ صرف اتنا ہنٹس دے کے اجازت چاہوں گا کہ اسلام آباد سے ایک اور استعفیٰ آنے والا ہے اور ایک بڑی گرفتاری بھی متوقع ہے۔ اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ حاضری ہوگی۔